بس لاہور سے ایبٹ جا رہی تھی۔ جب اسٹاپ سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موضوعی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میں درآمد اور برآمد کا کاروبار کرتا تھا۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری کہ میرے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگے ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی دی ہے۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا۔ کوئی اس کے دامن عصمت کو تار تار نہ کر دے، یہی غم مجھے زیادہ کھائے جا رہا ہے۔ اس شخص کی ہچکی بن گئی۔ جوان سال لڑکی جو پاس بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہے انجینئر ہے، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں۔ سب کہنے لگے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پہ جا رہا تھا، اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر جا رہا ہوں، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دوں۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں 5 منٹ کے لیے کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آئے تو اگلی صبح کے 8 بجے تھے، مگر دلہا دلہن، ان کے باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ تو کوئی گھڑی تھی، نہ چین، نہ پیسے، سب کچھ غائب تھا، اور 6 ممبرز کا گروپ ان کو لوٹ کر فرار ہو چکا تھا۔